میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں۔ کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا۔ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا۔ تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں۔ ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا۔ کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت۔ آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل تھے کہ پپولے جل تھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکے کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا۔ میرے بھائیوں، بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے بھائی، صبح کے لیے میں جلدی بس کرنے والا ہوں۔ چلے میں ہے مت پنر ہو گئی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ ہوگا آپ حضرات کو۔ میں نے کہا سنو بھائی، اگر فضل الرحمان
1 घंटा मुलाकात बेनजीर से की है और वो सियासी मुलाकात के 1 घंटे में इस्लाम से निकल चुके हैं। तो सिहाला रेस्ट हाउस में भुट्टो साहब के जमाने में मैं भी सिहाला में था। अगर अमीर उल मोमिनीन जमात इस्लामी का मियां तुफैल साहब और उनका जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर गफूर औरत के साथ 2 महीने एक टेबल पे रोटी खाते हुए मैंने देखा है और बंद कमरे में मीटिंग करते हुए मैंने देखा है, तो 2 महीने वाला मुसलमान है और ये काफिर बन गया। सुनो भाई, बात सुनो, वो कम है, बात सुनो। अगर लाहौरियों को यकीन न हो, मैं सिंधी और बलोची और पठान और पंजाबी में जो आलिम हो, जो लीडर हो, जो गैर आलिम हो, इन तमाम को सरदार कौनैन का रूहानी औलाद तस्वर न करे, मैं उसको इंसान का बच्चा नहीं कहता। जो ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये सब सरदार कौनैन की रूहानी औलाद है। पंजाबी हमारे भाई हैं और हम पंजाबियों के भाई हैं, बल्कि मन तू शुदम तू मनशुदी, मन तू शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, मन तू शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, ताकस न गोयद बादजी, मंदी गरम तू दीगरी। हम पंजाबी हैं, तुम पठान हो। हम उस लीडर की लीडरी को नहीं मानते जो लीडर पठान और पंजाबी में सवाल तक उठाए। हाँ, ये मर्दी में मर्दी के किस्से में से मौलाना फजल रहमान करते हैं। मुझे तो इन लोगों से उस दिन से नफरत है जब से भुट्टो साहब हट गए और ये सब भाग गए। पहले जमात इस्लामी वाले भागे थे। और आपको यकीन न हो तो लाहौर में नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसा सर खुदा की कसम सारे पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल इतना काबिल तरीन इंसान जिसको आज तक शायद आप, मैंने लाहौर से रात को उनके यहां टेलीफोन करना था तो 17 वालों को उनका नंबर मालूम नहीं था। तो मैंने कहा 17 वालों को क्या नंबर मालूम हो, हमारे सदर साहब के हुकूमत में तो सब लड़कियां बैठी हुई हैं, 17 पे भी और 18 पे भी सब लड़कियां हैं। तो कबूतर के साथ कबूतरी मिल जाए, वहां नंबरों का कोई पूछने वाला होता है। तो कबूतरों के साथ कबूतरियां बिछाई हैं सदर साहब। मैंने सुना है कि आपके लाहौर में औरतों ने जुलूस निकाला था कि कौन कहता है कि पाकिस्तान में इस्लाम आएगा। मैंने सूबा सरहद में लाखों की तादाद के जलसे में कहा, मैंने कहा मैं कहता हूं मुफ्ती महमूद का एक अदना सिपाही खुदा की कसम और पिशावर की औरतों, लाहौर की औरतों, कराची की औरतों, सिंध की औरतों, बलोचिस्तान की औरतों, खुदा की कसम उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें सफेद बुर्का पहनाकर घर में नहीं बिठा। क्या सुनो भाई, मर्द सब तबाह हो गए, दफ्तरों में काम करने वाला। आज तेरे मुल्क में बीए, बीटी, एमए और एफए, ये बड़े बड़े तालीम याफ्ता लड़की के लिए बेरोजगार कर रहे हैं और 3rd डिवीजन लड़कियों को ले जाकर एक्सचेंजों में लड़कों के साथ बिठाया हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरी बात सुनो,
آج تیرا سارا ملک، کراچی، سندھ، صوبہ سرحد، بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا، 14 بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے، جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور 65 مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹوں کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے۔ شرم کرو بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو۔ یا بچوں، قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان یہ کابل انتظامیہ، روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روزانہ تیرے سرحد پہ 40 اور 50 آدمیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور تم نے درخواست دیا انڈیا گورنمنٹ کو کہ مجھے ذرا کرکٹ جانے کا شوق۔ کرکٹ ادھر دیکھو، جن جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ ہاتھ، جن جن کے گھروں میں ٹی وی ہے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ۔ سنو بھائی، وہ پفٹے تو بجائے سے دیکھ رہے ہیں۔ کرکٹ کے تماشے دیکھے ہیں آپ نے؟ وہ گیند وہ رگڑتے کہاں ہیں؟ نہ کتی تو زیادہ نہ وسع۔ پھر دیکھا بھائی، جمعے کے دن خدا کی قسم میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ میرے گھر میں اگر ٹی وی آ جائے تو اسی وقت مجھے موت آنا چاہیے۔ میرے گھر میں بھی CR نہیں ہے، مجھے خدا کی ذات کی قسم۔ کبھی کسی دوست کے ہاں جمعے کے دن اتفاقاً ٹی وی کو میں نے دیکھا تو وہاں انگریزوں کی وہ پہلوانی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلوانی انگریزوں کی ہماری عورتیں بھی دیکھتی ہیں، عورتیں اور مرد بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے خاوند۔ تو جو ہماری عورتیں اس سنڈے کو بھی دیکھ لیتی ہے اور اپنے چوہے خاوند کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ ادھر دیکھا، وہ چوہے کو بھی دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے وائی میری اماں تو تکے تکے ہو جائے، مرد تو یہ ہے کہ کاش میرا نکاح ان سے ہو، یہ کیا چوہے کے ساتھ تو نے میرا نکاح کرایا ہے۔ ادھر دیکھو، ہمارے امیر المومنین اعلان کرتے ہیں فلان جگہ میں بوسٹر لگایا جائے گا۔ ہمارے صدر میں 18 کروڑ روپے ٹی وی اسٹیشن پہ لگے۔ ہم نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ادنا ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ 2000 روپے ہوگی، تو یہ سرکار کے لوگ ہم پیچھے ہنستے تھے، ہمارے پیچھے 2000 یہ کہاں سے پورے کریں گے، 2000 کہاں سے پورے کریں گے؟ میں ایسے میں نے کہا تمہاری عورتیں 2 بجے تم دفتروں سے فارغ ہو کر 4 بجے تم بھینسوں کو اور گھوڑیوں کو چرانے جب لے جاتے ہو اور پھر انہیں انڈا کھلاتے ہو صدر روڈ پہ، مال روڈ پہ، فورڈ روڈ پہ، کلبوں میں، یہ تمہاری عورتیں جو اندر بھینسیں ہیں، ان کے ونڈے کو ذرا کم کر کے ہماری گدیوں کا بھی ساتھ میں کام بن جائے۔ 2000 ادنا ملازم کا تنخواہ برابر کرنا یہ کوئی مشکل کی بات؟ شاہانہ اخراجات کو کم کرے اور غریبوں کی زیادہ کرے، دیکھیں کہ ملک کا نظام چلتا ہے یا نہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ میری عرض سنیں، اس دن میں نے پشاور میں کہا کہ سنو، یہ اخبار والے بیچارے میں ان سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ بچائے، خطرناک لوگ ہیں، وہی خدا کے واسطے ان سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا اور کام نہیں ہے، بس وزیروں کے پیچھے پھرتے رہتے ہو کیمرے لیے ہوئے، اور کام نہیں ہے۔ یہ فلاں منسٹر صاحب
فلاں مریض کا عیادت کر رہے ہیں یہ ہیں سے رہے. میں نے کہا ان منسٹروں کا مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں جی؟ میں نے کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. میں جب بم پہ کباب ہو جاؤں تو میرے دیکھنے کے لیے اگر جنید جو صاحب تشریف لائے، خدا اس کو وہاں ہی غرق کرے، میرے آنے کی، ان کے آنے کی ضرورت کیا؟ میں جب بم پہ کباب ہو جاؤں پھر پولیس افسر میرے دیکھنے کے لیے آتے کہ پورا غرق ہے یا کچھ فرق باقی. بھائی خدا کے لیے اس کا علاج کرو، اس پہ سوچو. اب جنیوا مذاکرات جو آج کل اخبارات لکھتے ہیں ناکام ہو رہے ہیں، آج کل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا، آپ کے ملک کا انجام کیا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا اور کوئی کام نہیں ہے. میں نے دہلی میں بھی پرسوں پچھلے سال مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب سے ہمارا وہی اختلاف ہے جو مفتی محمود صاحب کا تھا. مفتی محمود صاحب نے کہا کہ او ضیاء الحق، ایک چور کا ہاتھ کاٹو، زناکار کو سنسار کرو اور شرابی کو درہ لگاؤ، یہ 3 چیزیں ابھی نافذ کرو، ہم سب آپ کے ساتھ. بات سننے میں آئی؟ ہم سب اب شریعت بل والے لیے پھر رہے ہیں. کبھی لاہور میں کانفرنس ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دادا یہ شریعت بل نہیں مانتے، یہ لوگ شریعت بل نہیں مانتے. میں نے کہا جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے؟ جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جو ملک سینٹ، اسمبلی، صوبائی اور قومی میں شریعت بل پاس نہ کرنے والوں کے ساتھ تالی چٹ رہے ہو، وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے؟ جو مدرسے کے نام پہ 50 لاکھ روپے بھی لیتے ہیں، وہ کیسے؟ ہم لوگ شریعت بل نہیں مانتے، ہم لوگ نہیں مانتے. خدا کی قسم میری بات سنو، شریعت بل سینیٹر تمام مسلمان ایک مسئلے کی وضاحت کر دے. میں بھی فضل الرحمان سے علیحدہ ہو کر ان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، شریعت بل میں سینیٹر مسلمان، قومی اسمبلی مسلمان. ضیاء الحق صاحب نے کل جو ریفرینڈم کیا، چٹھیوں پہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام مانتے ہو، لکھو نیچے کہ ہاں یا نہ. اب میں تو بھاگ گیا ایک گاؤں میں نے کہا یہ خط کہیں میرے ہاتھ نہ آ جائے، مجھے بھی لکھنا پڑے گا نیچے کہ ہاں بھائی اسلام تو مانتا ہوں. آپ نے لکھ دیا کہ اسلام نہیں مانتے، لوگوں نے لکھ دیا کہ جی ہاں اسلام مانتے ہیں. شام کو اس نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہو گیا ہوں. یہ کیوں بھائی؟ کہتے تم نے جو لکھ دیا ہے کہ اسلام مانتے ہیں، میں اسلام ہوں نا. تو ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ سینیٹر مسلمان، قومی اسمبلی مسلمان، صدر صاحب مجسم اسلام، یہ شریعت بل تم لوگوں نے پیش کس کو کیا ہے؟ یہ بتا. اگر قومی اسمبلی والے نہیں مانتے، سینیٹر نہیں مانتے، ضیاء الحق نہیں مانتا، تو کہ وہ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے. فتوے لگانے کا تو تمہیں شوق ہے. پچھلے دنوں میں ایک کنجر کو انہوں نے پکڑا تھا، کسی کنجر نے ٹی وی میں ڈرامے میں عورت کو طلاق دیا تھا، اخباروں میں نکاح ہو گیا ابھی ہو گیا، طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی. ہمارے پشاور کے اخبار والوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن میں جو کنجر ہے کہ کیا بنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اداکار. ہاں، غریب جو ڈول کی بجائے وہ کنجر ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ انجینئر ہوتا ہے یا اداکار بن جاتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے. وہ اداکار نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے
تو بھی کچھ فتویٰ دے دے. میں نے کہا اداکار سے پوچھو کہ عورت ہوتی ہے ایک کے لیے, لاکھوں اور کروڑوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ اداکار سے پوچھو کہ تیرا نکاح تا کہاں کہ وہ ٹوٹ گیا, تا کہاں. تیری عورت کا تماشا تو کروڑوں لوگ دن بدن روزانہ کرتے تھے, تیرا نکاح تا کہاں. خدا تیرا بیڑا غرق کرے کہ ابھی تو پھر رہا ہے فتوے لیے. ابھی ہمارے بزرگوں نے بھی. اچھا اس عورت نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ علماء بھی میرے ڈرامے دیکھتے. تو کنٹی نے بیان دیا کہ علماء بھی میرے ڈرامے دیکھتے ہیں, مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی. کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں, ہمارے لیے لرننگ کی بات نہیں. میرے عزیزوں, اسلام لانے میں یہ حکومت ناکام ہو چکا ہے. صدر صاحب نے خود کہا تھا کہ میں اسلام لانے میں ناکام ہو چکا ہوں. ابھی باقی کیوں ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ بات ہے ان کی حکومت کرنا, اس کے بعد شرم کی. اس شرم کو یہ عزت سمجھتے ہیں. ہمارے افغانستان کا ایک آدمی گیا تھا ہندوستان میں, تو حلوہ کا ایک تھال پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ تھال پڑا ہے, یہ کمبخت کھاتا کیوں نہیں ہے دکاندار. اب اسے یہ پتا نہیں تھا کہ بھئی یہ تھال جو ہے بیچنے کے لیے. تو وہ تھال پہ یوں اس نے کیا, اور وہ ہندی نے اسے پکڑا کہ یہ کیا کرتا ہے, بیڑا تیرا غرق ہو جائے, سارے تھال کو تو نے پلیت کر دیا. مسلمان نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا. اس نے گدے پہ سوار کر کے منہ اس کا کالا کر کے اور بچے اس کے پیچھے کر دیے, اس کو ٹیم دے دیا, ڈنگا 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 شرما شرما کے اس کے بیڑا تباہ کر دیا. یہ قابلی جب وطن آ گیا تو وطنداروں نے پوچھا کہ ہندوستان رفتبو دی. تو اس نے کہا بلے صاحب رفتبو دے. انہوں نے کہا ہندوستان چتر وطن بود. ہندوستان کیسا وطن تھا؟ تو کہنے لگا ہندوستان بسیار خوب وطن بود, بسیار خوب. خوردن حلوہ درونجا مفت, سواری بخر درونجا مفت, و تماشا گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچنا مفت, و فوج مفت. وہ بچے جو پیچھے کیے بات تھی شرم کی, اور وہ سمجھ رہا تھا عزت. اس کے بعد انہی حکومت کرنا بات ہے شرم کی, اور یہ سمجھتے ہیں عزت. جمعیت العلماء, مجھے خدا کی قسم, نظریہ پاکستان کے دشمن اصلی وہ لوگ ہیں جن کا اقتدار پاکستان کا پہلے بھی جن کو ملا تھا اور آج بھی جن کے ہاتھ میں آ گیا ہے. نظریہ پاکستان کے دشمن یہ لوگ ہیں. نظریہ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ جو خود یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ مسلم لیگ حضرات تھے. نظریہ پاکستان پہلی بھی ملا تھا انہیں, اسلام کے ساتھ کیا کر گئے ہیں, اور ابھی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اسلام. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. جتھو دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. پاکستان جتھو دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اور جنہوں نے اسمبلی توڑ دی, موت اکڑا اسمبلی بات, مرکزی اسمبلی بھی توڑ. میں نے کہا تو اچھا ہوئے کہ نئے لوگ دیں گے. کل جب پتہ لگا تو وہی لوگ پھر لے لی. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے جتھوں بھی کھوتی اتھے آن کھلوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم, بزرگان ملت, قابل احترام دوستوں,
اور بھائیوں، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اس بے مثال تاریخی آئین شریعت کانفرنس میں آپ کی یہ بے پناہ شرکت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انسانوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا مظہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام آج پاکستان کی سب سے بڑی دینی سیاسی قوت ہے۔ آج اس اجتماع میں پاکستان کے کونے کونے سے فرزندان توحید، فرزندان اسلام یہاں جمع ہیں۔ نکران اور خاران سے لے کر کوہستان اور وزیرستان